سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ گزشتہ 15 دن کے اندر ہم نے 6 ویڈیو بنائی تھی جو بہت مقبول ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں دیکھی گئی۔ پہلے ویڈیو یہ بنائی تھی کہ ہر شخص اپنا یوٹیوب چینل بنائے۔ الحمدللہ 1100-1200 لوگوں نے اس پر لبیک کہا اور اپنا یوٹیوب چینل بنایا۔ دوسری ویڈیو ہم نے یہ بنائی تھی کہ سوشل میڈیا پر آپ کی موجودگی کیوں ضروری ہے۔ آج کے دور میں 2025 میں سوشل میڈیا پر فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ پر آپ کی موجودگی کیوں ضروری ہے۔ یہ ویڈیو بھی بہت مقبول ہوئی۔ تیسری ویڈیو ہم نے یہ بنائی تھی کہ مواقع سے فائدہ اٹھانا سیکھیں۔ جن لوگوں نے مواقع سے فائدہ اٹھایا وہ کامیاب ہو گئے۔ چوتھی ویڈیو بنائی تھی کہ آپ اپنی ساری توجہ، سارا فوکس ایک کام پر رکھیں، ایک کام پر مرکوز کریں۔ الحمدللہ یہ ویڈیو بھی بہت مقبول ہوئی۔ اور پانچویں ویڈیو ہم نے یہ بنائی تھی کہ بہت سارے نوجوان طلبہ، طالبات، شاگرد، احباب، متعلقین کہتے ہیں کہ حضرت ہم کون سا کام کریں، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس پر ہم نے یہ کہا تھا کہ من آنم کہ من دانم، ہر شخص یہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا کام کر سکتا ہے اور کون سا کام نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کو وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، جو اس کے ذوق اور مزاج کے مطابق ہو۔ الحمدللہ اس ویڈیو سے بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اور چھٹی ویڈیو یہ بنائی تھی کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس پر ہم نے کہا تھا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کریں، جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو بھی بہت مقبول ہوئی۔ یہ 6 ویڈیو کی ایک سیریز تھی جس پر ہم نے مطالعہ کیا اور معلومات لی، اور اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم نے اپنا تجربہ شیئر کیا۔ ان سب کی تفصیل ہماری کتاب کامیابی میں موجود ہے۔ کامیابی کتاب 300 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں 12-15 مختلف چیپٹر ہیں۔ اور یہ جو 6 ویڈیو بنائی گئی تھی، یہ ہر ویڈیو ایک ایک چیپٹر پر مشتمل تھی۔ وہ تحریر ہمارے روزنامہ جنگ، روزنامہ اسلام میں چھپ چکی ہے اور کتابی صورت میں موجود ہے۔ اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو ہماری کتاب کامیابی میں پڑھ سکتے ہیں۔ کامیابی کتاب الحجاز کراچی نے اس کو شائع کیا ہے، پاکستان بھر میں دستیاب ہے۔ آج جو ویڈیو میں بنانے والا ہوں، آپ کے ساتھ گفتگو شیئر کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 6 ویڈیو پر ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس آئے، لوگوں نے رابطہ کیا، اپنے فیڈ بیک دیا، اظہار خیال کیا، کچھ سوالات پوچھے۔ تو جب میں نے ان کو شارٹ لسٹ کیا تو تقریباً 80-82 کے قریب سوالات بنتے تھے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آنے والی چند ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ تو ایک سوال جو کامن ہے اور تقریباً 80% لوگوں نے پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بسا اوقات محنت کرتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک چیز پر فوکس بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود کام نہیں چلتا، اس کے باوجود ناکامی رہتی ہے۔ اس کا کیا کریں، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک بہترین چیز یہ ہے فَتُحَاجِرُوا فِيهَا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، ارض اللہ واسعہ فتحاجروا فیہا، اگر تم پر اثر حیات زمین تنگ کر دی گئی تھی تو تم نے دوسری جگہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی۔ یہ تجربہ ہے کہ، اور دوسری بات کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ سفر ہے، سفر سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، تو ایک آدمی تھا، اس کا نام عبد المجید تھا، وہ پنجاب ضلع رحیم یار خان کے رہنے والے تھے۔ وہ 2 بھائی تھے اور وہاں سے وہ کام چھوڑ کر ہمارے گاؤں آئے، اور ویسے ہی ابا جی کے ساتھ کوئی پرانی الیک سلیک ہوگی اور آگے کہنے لگے کہ ہم یہاں دکان بنانا چاہتے ہیں اور یہاں بلڈنگ کی دکان بنانا چاہتے ہیں، ہمارا کام وہاں نہیں چل رہا۔ اور والد صاحب نے کہا کہ یہاں کیسے، یہاں آپ کا گھر نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں اور آپ کا خاندان نہیں ہے، رہیں گے کیا کیسے؟ بس ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جگہ بدل لینی چاہیے۔ انہوں نے وہاں پر دکان بنائی، ان کا انعام ہو گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر ان کا کام ایسا چلا ماشاءاللہ، ہر طرف اس کی گڈی چڑھی ہوئی تھی، واہ واہ ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے بیوی بچے بھی وہیں رہے، اب اس کا پورا خاندان، پوری اولاد وہیں پر رہتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی تھا یہاں پر کراچی میں، کام کر رہا تھا، کام نہیں چل رہا تھا، بہت کام کیا، جہاں جاتا تھا خیر نہیں آتی تھی، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَىٰ إِنَّمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، جہاں جاتا تھا خیر نہیں آتی تھی، بوجھ ہی ہوتا تھا۔ جیسے کیسے کر کے وہ دبئی چلے گیا اور وہاں ایک
ورک ویزے پر کام کرنے لگ گیا. الحمدللہ اس وقت 2-3 سال ہو گئے, ان کی بڑی کمپنی ہے, خوشحال ہو گیا, اپنے بچوں کو پڑھانے لگ گیا, اپنے خاندان کے بچوں کو پڑھانے لگے. اسی طرح ایک ہمارے وہ دوست ہے, اس نے ایک کمپنی بنائی نہیں چلی, دوسری کمپنی بنائی نہیں چلی, تیسری کمپنی بنائی نہیں چلی. جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا ناکامی ناکامی ناکامی. وہ یہاں سے اسلام آباد چلے گئے, اسلام آباد شفٹ ہو گیا, اور اسلام آباد میں 1 سال دھکے کھاتا رہا, کام نہیں چلا. وہاں پر سرفراز صاحب ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں, وہ ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ 6 مہینے اور محنت کریں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے محنت شروع کی, الحمدللہ کام چل پڑا. ایک ٹی وی کا پروڈیوسر بن گیا, اسکول کھولا وہ چل پڑا, ایک فارم کھولا وہ چل گیا. اس وقت لاکھوں کروڑوں میں وہ چل رہے ہیں. کراچی میں ان کے بھائی تھے, بھتیجے تھے, ان کو بھی وہاں پر لے گیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پر, ایک ادارے میں, ایک شہر میں, ایک گاؤں میں, ایک محلے میں, ایون ایک ملک میں کام نہیں چل رہا تو وہاں سے ہجرت کریں. ہجرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. سیرت طیبہ کو دیکھیں, مکہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محنت کی کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر کام نہیں چل رہا. لوگ کفار مکہ تنگ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی, مدینہ کی طرف آئے, لوگوں نے ساتھ دیا, ریاست مدینہ وجود میں آئی, اور یہاں سے دین اسلام کا پیغام, نور کی شمع پوری دنیا میں پھیلی. تو ہجرت کر لینی چاہیے. تو بہت سارے لوگ سندھ میں رہنے والے, انہوں نے کراچی کی طرف ہجرت کی. بہت سارے لوگ گاؤں دیہات سے شہروں کی طرف گئے. بہت سارے لوگ لاہور میں رہنے والے ہیں, انہوں نے اسلام آباد کی طرف ہجرت کی. بہت سارے لوگ پشاور کے رہنے والے, وہ کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کوئٹہ کے رہنے والے ہیں, وہ کراچی اور حیدرآباد میں کام کر رہے ہیں. تو بھائی اگر ایک جگہ پر آپ کا کام نہیں چل رہا, محنت کے باوجود, مستقل مزاجی کے باوجود, تو آپ وہ ادارہ چھوڑ دیں, آپ وہ شہر چھوڑ دیں, آپ وہ ملک چھوڑ دیں, دوسری جگہ پر جائیں گے. نئی منزل ہوگی, نئے لوگ ہوں گے, نیا کاروبار ہوگا. اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہے. جہاں ہاؤس کا مینڈک تھا, ایک ہاؤس تھا, اس میں ایک مینڈک تو وہیں گھومتا رہتا تھا, کھانے پینے کو اس کو کچھ نہیں ملتا تھا, پریشان تھا. کسی طرح کے وہ دیوار سے منڈیر سے باہر آ گیا, اور باہر آیا تو وہ کھالے میں چلے گیا, لہر میں چلے گیا, دریا میں چلے گیا. اس نے کہا جہاں آگے بڑھ رہے ہیں, اس جہاں سے آگے منزلیں تو اور بھی بہت ہیں. اور پھر اس کو پتا چلا کہ میں تو ایک خول کے اندر بنتا, اپنے خول سے باہر نکلنا چاہیے. دوسرا سوال بہت سارے لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اس سارے کام میں قسمت کا کتنا عمل دخل ہے. لک اور قسمت کا بہت عمل دخل ہے. ٹھیک ہے, قسمت کیسے کہتے ہیں, دعاؤں کی برکت سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. ماں باپ کی دعاؤں سے اچھی تقدیریں ہو جاتی ہیں. اساتذہ کی خدمت سے, ان کی دعاؤں سے اچھی قسمت ہو جاتی ہے. دکھی انسانیت کی خدمت سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں, اس میں بہتری آ جاتی ہے. اللہ تبارک, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا کہ تقدیر کیا ہے, کتنا انسان کا عمل دخل ہے. تو وہ آدمی کھڑا تھا, تو کہا ایک پاؤں اٹھاؤ. انہوں نے ایک پاؤں اٹھایا, پھر کہا دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ, تو دوسرا اٹھانے لگے تو وہ گر گئے. کہا کہ اتنا اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے, اور اتنا اپنے پاس رکھا ہے کہ جتنا ایک پاؤں پر کھڑے ہو جائے. اور تقدیر کی 2 قسمیں, ایک ہوتے ہیں تقدیر معلق, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مختلف کاموں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر وہ محنت کرے گا تو ایسا ہوگا, اگر وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا تو ایسا ہوگا, اگر وہ مستقل مزاجی سے کام کرے گا تو ایسا ہوگا, اگر وہ صلہ رحمی کرے گا تو یہ ہوگا. تو تقدیر, بہت ساری تقدیر کی باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کے ساتھ جوڑ دیا, کسب کے ساتھ جوڑ دیا. اور آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا موقع کب آیا اور کب چلے گیا, ہم مواقع سے فائدہ کیسے اٹھائیں. تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں بڑے لوگوں کی صحبت میں رہنے چاہیے, اہل علم کی صحبت میں رہنے, اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا چاہیے. دیکھیں آپ ذہین لوگوں کی صحبت میں رہیں گے, رفتہ رفتہ ذہین ہو جائیں گے. آپ جاہلوں کے ساتھ رہیں گے, رفتہ رفتہ جاہلوں والی حرکتیں شروع کر دیں گے. آپ ڈرائیوروں کے ساتھ رہیں گے, رفتہ رفتہ ڈرائیوروں والی باتیں شروع کریں گے. آپ کامیاب لوگوں کے ساتھ راہ و رسم بنائیں. کہتے ہیں نا کہ صحبت صالح ترا صالح کنند, صحبت طالح ترا کا طالح کنند. کامیاب لوگوں کی صحبت آپ کو کامیاب بنا دے گی, نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی, اور ذہین لوگوں کی صحبت آپ کو ذہین بنا دے گی. آپ اچھی مجالس میں رہا کریں, کامیاب لوگوں کے ساتھ رہا کریں, کامیاب لوگوں کی کہاوتیں, کامیاب لوگوں کی باتیں, کامیاب لوگوں کی آپ بیتیاں پڑھا کریں.
ٹھیک ہے، تو آج ہم نے آپ کے 3 سوالات کے جوابات دیے. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ پورا ہفتہ اور اس کے بعد اس کے جو آپ نے اور سوالات کیے اس میں جو قدر مشترک باتیں ہیں اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں. آپ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، تہذیب کے دائرے میں بدتمیزی نہ کریں. آپ کا جو سوال ہے اچھے انداز میں وہاں پر رکھ دیں. آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہے، آپ اپنی رائے کو وہاں پر رکھ دیں. ضد مت کریں، جھگڑا مت کریں، فساد مت کریں. میں یہ ہوں، میرا یہ، اس کے خول سے ذرا باہر نکلیں.